بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خلیفہ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ چھت پر ٹہل رہا تھا۔ ہارون رشید چاند کی روشنی کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو کتنا حسن عطا فرمایا، اس کے چمکتے ہوئے چہرے کی چمک سے ساری دنیا روشن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے چاند سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ ہارون رشید، بے شک چاند میں حسن کی فراوانی ہے، مگر انسان اس سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہے۔ چاند کو انسان کی خاطر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، نہ کہ انسان کو چاندنی کی خاطر پیدا کیا ہے۔ بھلا انسان کا چاند سے کیا مقابلہ؟ یہ سن کر ہارون رشید کو طیش آ گیا اور کہنے لگا، تم اپنے آپ کو چاند سے زیادہ حسین سمجھتی ہو۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا، ہارون، انسان چاند سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہے۔ تو خلیفہ ہارون نے غصے میں آ کر کہا، اگر تو نے اسے ثابت نہ کیا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ یہ کہہ کر ہارون رشید اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اب ملکہ زبیدہ یہ سوچنے لگی، اب اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے کیسے پیش کیا جائے۔ جب دن چڑھا تو ہارون نے علماء اسلام کو بلا کر کہا کہ رات کو میں نے اپنی زوجہ زبیدہ سے کہا ہے کہ تم اپنی بات دلائل کے ساتھ پیش نہ کر سکی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، کہ اے علماء کرام، اب آپ بتائیں، انسان زیادہ خوبصورت ہے یا چاند؟ ادھر علماء اسلام نے سوچا کہ اگر کہتے ہیں کہ چاند انسانوں سے لاکھوں گنا زیادہ خوبصورت ہے تو زبیدہ کو طلاق ہوتی ہے، جو خود ہارون کے لیے برداشت سے باہر ہے۔ پھر ہمارے مذہب میں حلالہ کے سوا عورت کی طرف رجوع بھی حرام ہے، اور اگر یہ کہا جائے انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے تو دلائل و ثبوت درکار ہیں، جس کا ملنا مشکل ہے۔ یہ سوچ کے علماء نے کہا، آج شام تک ہم قرآن و حدیث سے تلاش کر کے سوچ سمجھ کر جواب دیں گے کہ انسان خوبصورت ہے یا چاند۔ بس سارا دن مولویوں نے علمی گھوڑے دوڑائے، مگر مقصود نہ مل سکا۔ آخر شام کو نماز مغرب کے بعد فیصلہ سنانے کا اعلان کر دیا کہ چاند انسان سے خوبصورت ہے۔ اب جیسے نماز مغرب کا وقت ہوا تو بلول دانا، جسے دنیا دیوانہ کہتی ہے، وہ تشریف لائے اور علماء کا ہجوم دیکھ کر دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے۔ علماء نے کہا، خلیفہ ہارون رشید اپنی ملکہ زبیدہ کو طلاق دے رہا ہے، کیونکہ اس کا دعویٰ ہے چاند سے زیادہ انسان خوبصورت ہے، جبکہ ہارون کہتا ہے اگر اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہ ملا تو میں زبیدہ کو طلاق دے دوں گا۔ تو بلول دانا نے دریافت کیا، مفتیائے دین کے کیا فیصلے ہیں؟ تو علماء نے کہا، ہم نے تو یہی سمجھا ہے کہ چاند انسان سے زیادہ خوبصورت ہے، لہٰذا زبیدہ کو طلاق ہوگی۔ تو بلول نے کہا، آج مغرب کی نماز میں پڑھاؤں گا۔ تو علماء کرام نے فرمایا، ہمیں کیا انکار ہے، ہماری نماز تو ہر انسان کے پیچھے ہو جایا کرتی ہے، تم تو علی والے ہو، کیا حرج ہے، آج تم ہی نماز پڑھا دو۔ بس بسم اللہ کر کے بلول نے نماز مغرب شروع کی۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ والتین شروع کی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ جب بلول نے یہ کہا کہ پیچھے سے بلول کی اس غلطی کو کسی نے صحیح کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسانوں کو بہترین ساخت میں بنایا ہے، نہ کہ چاند کو۔ لیکن بلول نے پھر پڑھا، لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ پیچھے سے پھر کسی نے بلول دانا کی اس آیات کی غلطی کو درست کیا، تو بلول دانا نے 3 مرتبہ اقرار لینے کے بعد منہ پھیر کر فرمایا، تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 4 قسمیں اٹھا کے انسان کو احسن تقویم فرما رہا ہے، یعنی ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا ہے، نہ کہ قمر کو یعنی چاند کو۔ تو پھر تم لوگ کیوں چاند کو خوبصورت کہہ رہے ہو؟ اب علماء کرام کو قرآن سے ثبوت مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے افضل اور حسین و جمیل صرف انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو اس پر کسی نے پوچھا، یہ کون انسان ہے
جس نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو علماء کرام نے فرمایا یہ بلول دانہ ہے، آل محمد حضرت علی علیہ السلام کا دیوانہ ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وسلم۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔